اچھا جاب ہے، آپ کی بڑی عزت ہو سکتی ہے، لیکن ایک بلیور کے پاس کون سی زبان ہے؟ مخلصی، تاکہ اس کے بولنے سے دوسرا رہائی پائے، اس کے سننے سے دوسرے کو آرام ملے، اس کے کلام سے دوسرا تسلی پائے. اور اس کو خدا نے یہ توفیق دی کہ وہ اپنے الفاظ کی قوت کو کیا کرے؟ درست طریقے سے استعمال کرے. میں ایک عام سی بات بتانے لگا. ایک شخص اپنی دکان میں بڑا مگن کام ہے، گاہک ہے اس کے پاس، اور جب آپ دیکھیں کاروبار میں انسان مگن ہو، وہ کسی اور کو تو نہیں دیکھتا، کس کی طرف دھیان ہوتا ہے؟ ایک تو اس کا بزنس، دوسرا اس کا کیش باکس. اس کو پتا ہے بزنس چلے گا تو کیش ہوگا، بزنس نہیں تو کیش کہاں سے آئے گا، اور وہ بڑا مگن. لیکن میں نے جب میں انٹر ہوا تو میں نے کہا بھائی آج آپ بہت خوبصورت لگے، رش ہے، بھیڑ میں، کام میں. جب مگن ہے تو میں نے اس میں فوراً اس کو مخاطب کہا کر کے کیا کہا، بھائی آپ کیا لگ رہے ہیں؟ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، بڑے سمارٹ نظر آ رہے ہیں. اس نے بھیڑ میں خوشی کا اظہار کیا. کیا کہا؟ تھینک یو، بہت شکریہ. کس کو وقت ملا؟ بھیڑ میں کس کو وقت ملا؟ مجھے. کس کو رسپانس ملا؟ مجھے، کیونکہ میں نے الفاظ کا چناؤ کیا، اچھے الفاظ کا. اسی طرح ایک اور شخص ایسے ہی میرے سامنے آیا، میں اس سے ملاقات کرنے لگا، اور میں نے کہا بھائی آپ کا سوٹ بڑا زبردست، آپ نے جو سوٹ پہنا ہو نا کمال کا، زبردست آپ اس میں نظر آ رہے ہیں، خوبصورت نظر ہے. اس نے بھی دائیں بائیں نہیں دیکھا، کسی اور طرف نہیں دیکھا، اس نے بھی سیم وہی لفظ استعمال کیا. کیا کہا؟ تھینک یو. اگر آپ کے منہ سے اچھے الفاظ نکلیں گے، اچھے الفاظ نکالیں گے، آپ کے لیے کون سے دوسرے لوگ الفاظ نکالیں گے؟ اچھے، کیونکہ الفاظ قوت رکھتے ہیں. یاد رکھیں یہ آپ کے اندر ہے. خدا نے آپ کے اندر، میں نے یہ کلام دیا ہوا ہے. اگر آپ کی میموری میں ہو، آپ کی سوچ میں ہو، آپ اس کو جان سکتے ہیں. میں نے یہ ایڈ کیا تھا، زندگی اور موت کس کے اختیار میں ہے؟ زبان میں. جنہیں کہتے رہے انہیں مار جانا، ماری جانا. کئی مائیں کہتی جا پرا مار جا، کہتے مار، آخر بچہ ماری جانا. کیوں؟ یہ لفظوں کی طاقت ہے. آپ جو جیسے کہتے پھٹکار دیں گے پھٹکار لگے گی، دعا دیں گے اس کو کیا لگے گی؟ دعا لگے گی. آپ کے منہ کے الفاظ قوت والے ہیں. وقت قیمتی ہے تو یہ بھی قیمتی ہے. اگر آپ نے کسی کے دکھ کے وقت آپ نے کہا کہ مجھے بڑا اس وقت آپ کے لیے دکھ ہے یا بڑی مشکل گھڑی میں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا. یقیناً میں نے گزشتہ ایک بار ایک کرسچن کی خوبصورتی بتائی تھی، مسیح کی. میں نے کہا مسیحوں کے پاس جو میں نے ایک افسوسناک چرچ کی بات، اگر آپ کے ذہن میں نہیں تو چینل پہ میسج کو ریپیٹلی سن لیجیے. میں نے کہا یہاں پہ آج چرچ میں ہمارے پاس ایک طریقہ، وہ کیا ہے؟ میں تیرے دعا کرتا ہوں، صرف کچھ نہیں، دعا کریں. بھائی چرچ کیوں اس بات کو سکھا کے کہہ رہے ہیں؟ اگر تیرا بھائی یا کوئی تیرا عزیز بھوکا یا ننگا ہو تو تو صرف الفاظ اس کو تسلی دے، بجائے اس کے کیا کرے؟ اس کے لیے کوئی عملی کام کرے، کچھ کر کے دکھائے. یہ ہماری زندگی میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم نہیں کرتے، اور خدا چاہتا ہے ہم ایسا کریں. کیا میں نے الفاظ سے دو اشخاص کی تعمیر نہ کی؟ جب میں نے ان کے لیے پازیٹیو لفظ بولے، اچھے لفظ بولے، تو کیا ان کی میں نے تعمیر نہ کی؟ جی ہاں، میں نے تعمیری کام کیا، اچھا کام کیا. ہمیں الفاظ کی قوت پر ہر روز، یعنی تمام دن خیال رکھنا کہ میں جو الفاظ بولوں کیسے بولوں جس سے لوگوں کی کیا ہو؟ تعمیر ہو، ترقی ہو، آگے بڑھے، تاکہ ہماری محبت سے لوگوں کی کیا ہو؟ حوصلہ افزائی. ہمارے بولنے سے لوگ حوصلہ پڑ گئے، جو ہمارے چگیرد رہتے ہیں، جو ہمارے دائیں بائیں رہتے ہیں. اور اسی طرح مال و دولت کی طاقت یہ ہمارے پاس ہے. پہلے وقت بتایا ہے، پھر کیا بتایا ہے؟
الفاظ، یہ دینے کی بات ہے۔ پھر نمبر 3 ہمارے پاس مال و دولت کی بات ہے، اور ہم سب کے پاس، یہ نوٹ کر لیں گے، میں جو کہہ رہا ہوں سب کے پاس، کسی کے پاس زیادہ ہے کسی کے پاس تھوڑا ہے سب کے پاس۔ کوئی زیادہ کما رہا ہے کوئی کم کما رہا ہے، کسی کا بینک میں کسی کا گھر میں، کسی کا پرس میں ہوتا ہے کسی کا خالی جیب میں نظر آ رہا ہے، ہوتا ضرور ہے کسی کے پاس زیادہ یہ کام ضرور ہے، مگر ہم سب کے پاس کچھ جو ہم آج سیکھیں گے، ہم ٹھوس برکت کی مانگ دوسروں کو دے سکیں۔ یعنی اگر اس میں سے جب تھوڑا یا زیادہ ہے تو جب ہم نے بھی کہا برکت دے تو کیا ہمیں اس سے مانگی برکت ہمیں دے؟ کہ ہم آپس میں برکت نہیں دے دیتے؟ کیا آپس میں ہم ایک دوسرے سے برکت نہیں لے دے سکتے؟ تو یہ کہ ایسی برکت ہے، یہ ایسی بلیسنگ ہے جو دینے سے شروع۔ چرچ خیالات اور الفاظ دونوں شامل انسان کے پاس، یہ دو باتیں الفاظ اور خیالات بڑے شاندار ہیں، لیکن مال اور دیگر دنیاوی یعنی مال بھی ہم محبت میں کیا کر سکتے ہیں؟ ظاہر کر سکتے ہیں۔ میرا یہاں بیان کرنے کا مقصد ہے جہاں آپ وقت دیتے ہیں، الفاظ دیتے ہیں، آپ مال دے کر بھی کسی کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، اور اس سے بھی آپ دوسرے کا دل جیت سکتے ہیں کہ فلاں نے غم، مشکل، بیماری یا دکھ کی گھڑی میں کیسے میری مدد کی؟ مال سے۔ اور کچھ لوگوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور میں ابتدائی کلیسیا کے ذریعے آپ کو سکھانا چاہوں گا۔ اعمال کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خیر دینا یہ حیرت انگیز چرچ کے پاس طاقت ہے۔ یعنی ابتدائی کلیسیا حیرت انگیز طاقتور چرچ، پاورفل چرچ، بڑی طاقت والا، ہر روز ترقی کر رہا تھا۔ اس نے لکھا وہ روز ترقی کرتے جاتا، نہیں لکھا جی ایسے لکھا ہے، ہر روز ترقی کرتے جاتے، ہر قسم کی مفوق الفطرت، اشارات، نشانیاں، عجائب، معجزات ان کے درمیان معمول تھا۔ یعنی ان کے درمیان کیا رونما ہو رہے تھے؟ عجیب معجزہ، عجیب نشان، عجیب کام خدا کے رونما، اور خدا کی قوت اور قدرت ان کے ساتھ تھی۔ ہاللیلویا! کیا ان کے ساتھ تھی؟ خدا کی قوت اور قدرت اس کلیسیا کے ساتھ، ابتدائی کلیسیا کے ساتھ۔ وجہ، سبب نوٹ کیجئے، وہ اپنے سارے دل و دماغ اور قوت اور مال سے ایک دوسرے سے محبت کرتے۔ یہ تھا ابتدائی کلیسیا کا طاقتور ہوتا۔ پہلی بات اپنے سارے دل و دماغ سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت، رفاقت، شراکت، اور دوسری بات قوت اور مال سے ایک دوسرے کی کیا کرے؟ ہیلپ، مدد کرنے والی کلیسیا۔ اور برناباس کے طرف سے خاص اسے ایک لقب دیا گیا، کون سا؟ نصیحت کا بیٹا۔ اسے ساری تعداد بیٹھ کے رسولوں کے قدموں میں ویکھو ایک جوڑا اٹھا، جی میں کئی بار کہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں نا کرسٹ میں یا سیمینار میں آلٹر کال ہو، کوئی دعا کرانا تھا، پہلے نہیں اٹھن گے، جدھر ایکن ویکن میں نہ اٹھیا ہے، ویکھو ویکھی اٹھنا شروع، ویکھو ویکھی، اور جب اٹھتا ہے پہلے اس کے اندر خدا کی روح کام کرتا ہے، وہ بغیر کسی کو دیکھے اٹھتا ہے، وہ پہلا ایکٹ کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے۔ انہوں نے دیکھا دیکھی، میں نے آپ کو گزشتہ 2 بار پہلے بتایا تھا، کس کا ذکر کیا تھا؟ حنانیہ اور سفیرہ۔ کیا انہوں نے بھی کوشش کی مال و دولت دینے کی؟ 3 حصے گھر رکھ کے ایک لحاظ پاک روح کے سامنے دیتا، تو پاک روح نے کیا کہا؟ کیا تم جھوٹ بولتے ہو؟ پترس نے کیا کہا؟ تم کس کے سامنے جھوٹ بول رہے ہو؟ پاک
کے روح کے سامنے چرچ خدا کے روح کے سامنے ہم جھوٹ نہیں بول سکتے, ہم چھپ نہیں سکتے, ہم وقت نہیں چھپا سکتے, ہم محبت نہیں چھپا سکتے, ہم دینا نہیں چھپا سکتے, ہم رکھنا نہیں چھپا سکتے. ہے نظر آئے گا, ہے تو پتہ چلے گا. وہ سارے بھیدوں کو جانتا ہے, سب کچھ جانتا ہے. آپ تو جاتے ہیں نا ہاسپٹل سیٹی اسکین کروانے, الٹرا ساؤنڈ کروانے, وہ آلریڈی کر کے رکھتا ہے, ہمیشہ ہی کرتا رہتا آپ کی اسکرین, ہمیشہ آپ اس کے سامنے ظاہر ہوتے رہتے. یہ آپ نوٹ کر لیں کہ پہلی کلیسیا کیوں اسٹرانگ تھی, کیوں پاورفل تھی, اس لیے کہ ان کے پاس کیا تھی, محبت تھی اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنی چیزوں کو بانٹنا, مال و دولت کو بانٹنا. یہ ان کے اندر بہت بڑی بات تھی. خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے مال و دولت سے جو اس نے ہمیں بخشا ہے لطف اندوز ہوں. خدا کیا چاہ رہا ہے, مجھے نہیں دو, خدا کو نہ دو, آپ کو کہہ رہا ہے جو آپ کے پاس مال و دولت ہے اسے کیا ہو, لطف اندوز ہو. مگر وہ یہ نہیں چاہتا, یہ بھی نوٹ کریں, وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہمارا مال و دولت ہم پر مسلط ہو. لطف اندوز تو ہو لیکن یہ نہ ہو کہ وہی ہم پہ مسلط ہو جائے, ہم اس کے تسلط کے نیچے رہیں, ہر وقت اسی کی فکر, اسی کی پریشانی, اسی کا خیال, اسی کے غم ہے. اگر وہ آپ کی کمزوری ہے اور آپ کے ذہن میں ہے تو خدا نے پھر اپنے پیرالل کس کو رکھا ہے, ایک نوکر دو مالکوں کو خوش نہیں کر سکتا, یا خدا کو یا دولت کو. یا تو وہ دولت کو خوش کرے گا یا کس کو خوش کرے گا, خدا کو. تو اگر کسی پہ یہ مسلط ہے تو پھر وہ خدا کا بندہ نہیں سکتا, وہ خدا کے لیے نہیں ہو سکتا. تو یاد رکھیں خدا آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس سے لطف اندوز ہو لیکن اس کے غلام نہ بنے. غلامی کے بہت سارے طریقے, جیسے ماڈرن دور میں لڑکے کان چیتے ہیں, بالیاں ڈالتے ہیں, پادریاں نے جانے ہو کے بھی کرنا جی بالیاں پائی کرتے ہیں. منادی ہو رہی ہے, ہمیں بتایا گیا ہے ہم غلام ہونے کے لیے بلائے نہیں گئے. کس کے لیے بلائے گئے, آزاد ہونے کے لیے. تو یہ جو بالیاں ہیں مردوں کے, یہ کس چیز کی نشانی, کس کی نشانی, کیا وہ بچہ اپنے باپ کی انجیل کے لیے باعث برکت ہوگا؟ اگر باپ انجیل سنا رہا تو پتر نے بالیاں کانچے پائیاں ہوں, کیا وہ باعث برکت ہوگا؟ کیا وہ نہیں بتا رہا کہ باپ تیرے گھر میں تو بھی غلام ہے, پہلے سے تو آزاد کر, اس کی آزادی کے لیے تو کچھ کر. تو بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے خود سے اپنے آپ کو غلامی میں دیا ہوا ہے. کیوں؟ خدا کہہ رہا لطف اندوز ہو, والیاں پاننا لطف اندوز نہیں, تیلے اتان کھڑے کر کے جو ہوتا نہیں جڑے کھڑے کر لیتے, پتہ نہیں یہ کی تسی کہتے تھے اسرائیل, اس سے آپ خوبصورت نہیں لگتے. دل یسو مانگے نذرانہ تیرے میرے دل کا, دل اچھا بنائے, دل خوبصورت بنائے, دل کا خیال کرے. دل خدا کا مسکن ہے, یہاں پر راج کرنا چاہتا ہے, یہاں پر رہنا چاہتا ہے, اس کی حفاظت کرے, اس پہ کوئی حکمرانی نہ کرے, یہاں کوئی راج نہ کرے, آپ کی سوچ خیال پہ کسی کا راج نہ ہو, سوائے میرے یسوع پہ. ہاللیلویا. تو خدا کہتا ہے کبھی آپ پہ مسلط نہ ہو. کیا خوشی سے مدد کے لیے, خیرات کے لیے دیتے ہیں؟ جیسے میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں کبھی خدا سے ریٹرن کے لیے نہیں کرتا, میں کبھی نہیں کہتا کہ اس کا مجھے دوبارہ خدا سے کچھ ملے. کیا آپ خوشی سے خیرات کرتے وقت, دیتے وقت اس طور سے دیتے, ہدیہ دیتے وقت, یا آپ ایسے کرتے ہیں کہ مشکل اور دل آزاری محسوس کرتے ہیں جب آپ سے مانگا جائے, جب آپ سے کہا جائے اور آپ فیل کریں لوگ یار پھر ایک بھائی بانٹ لیں پاس نئے طریقے کا سال کھایا جائے, آپ اس کو کیا فیل کرتے ہو؟ پرابلم, دل آزاری, ہم سے مانگا جا رہا ہے. چرچ مجھے اکثر گفٹ ملتے ہیں کیونکہ میں خدمت میں ہوں. نہ صرف چرچ, میرے شاگرد بھی ہیں, میرے ساتھ اور بھی لوگ ہیں جو مجھ سے پیار کرتے ہیں, اور